بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ آج ہماری بڑی سعادت اور خوش بختی ہے کہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل اور یو کے پریزیڈنٹ چیئر پرسن جناب محترم پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب زیدہ مجدہ آج بیرا شریف تشریف لائے ہیں، اور 7 سالہ تقریبات کا جو ایک ایونٹ تھا بہت بڑا، اس میں آپ نے شرکت فرمائی، گفتگو بھی فرمائی، اور ضیاء الامت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کی تفصیلی گفتگو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے۔ یہ ایک انتہائی مختصر پیغام ہے۔ ہم بزم حسنات کا جو ہمارا اسٹوڈیو ہے اس میں آپ تشریف لائے ہیں، اور ہم جو رمضان ٹرانسمیشن یہاں سے لانچ کرتے ہیں، پچھلی دفعہ نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے 28 پروگرام ریکارڈ کیے گئے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے اس کو پیش کیا گیا۔ تو اس دفعہ پھر اس کی ریکارڈنگ جاری ہے، تو ہم نے یہ جو ہے گزارش کی کہ آپ اس حوالے سے کچھ کلمات خیر ارشاد فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الامت فورم کے تحت اور بزم حسنات کے اس پروگرام میں مجھے شرکت کا بہت خوشی ہوئی اصل میں کہ آپ نے ماڈرن دور کے اندر ٹیکنالوجی کو، ماڈرن ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے نہ کافر ہوتی ہے نہ مسلمان ہوتی ہے، اس کے استعمال پر مبنی ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی شرک ہے نہ کوئی اور بھی ایسی چیز ہے۔ یہ اس کے استعمال کی چیز ہے کہ آپ اس ٹول کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پازیٹیو لیں گے تو تبلیغ دین کا ذریعہ اور خدمت کا ذریعہ بنے گا، لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ جن لوگوں نے اس کو نیگیٹو یوز کیا تو یقیناً لوگوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث بھی ہے۔ یہی یہاں سے بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دے کر نوجوان نسل کو صراط مستقیم پر رکھ سکتے ہیں، یہیں سے نیگیٹو پروگرام دے کر اس سے دور بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو چیز اس وقت جو سب سے بڑی چیلنجنگ جو چیز ہے آپ سب، وہ در حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں یا علماء سے پہلے اس پہ داخل ہو چکے ہیں، جس میں نوجوان نسل کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے سیکولرزم، ایک ہے الہادیت، ایتھیزم جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ وہ اس کی طرف نوجوان کیوں بڑھ رہے ہیں؟ چونکہ جتنے بھی لبرلزم کے لوگ ہیں، جب کوئی دیندار کوئی غلطی کرتا ہے تو اتنا اس کو اچھالتے ہیں کہ وویلا مچا دیتے ہیں، تو نوجوان اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو کہتی ہے کہ یہ سارے ایسے ہیں۔ اگر سارے ایسے ہیں تو دین کا پیغام کیسے پہنچ رہا ہے؟ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر یہ ایسے سارے ہوں تو پھر سارے کے سارے قاتل کیوں نہیں بنتے؟ آپ تو یعنی دینی ذوق اور شوق رکھنے والوں پر اتنا اعتراض کرتے ہیں، تو پھر جو قاتل ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ساری دنیا قاتل بن چکی ہے؟ اگر قاتل ہے اس کو کہتے ہیں ایک بندے کا فعل ہے، قاتل کے بارے میں کہتے ہیں ایک بندے کا فعل ہے، اس کو پوری انسانیت کا قتل کیوں نہیں کہتے؟ یا سارے لوگ قتل کیوں نہیں ہو جاتے اس وقت؟ اسی طرح کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سب انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہوگی، لیکن اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو اس لیے اور جو لیبرل کوئی غلطی کرتا ہے وہ ایک انڈیویجل گنی جاتی ہے، جب ایک عالم دین غلطی دورہ معیار ہے۔ اس لیے آج دین اگر پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا تو وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ تلاش کریں جو نمود و نمائش کے بغیر خدمت انسانی کر رہے ہیں، جو مین ٹو مین تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ کار رہا ہے، اس وقت تو کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، وہ مین ٹو مین کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، اپنے محفل میں لوگوں کو بٹھاتے، لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتے۔ یہ سنت رسول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نے تربیت حضور سے حاصل کی، تو کس وجہ سے؟ صحبت کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ان کو صحبت صحابی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور کی ایمان کی حالت میں، ایمان کی آنکھ کے ساتھ انہوں نے حضور کی صحبت سے حضور کی زیارت کی، اسی وجہ کہا جاتا ہے نا۔ تو اس لیے آج کے دور میں بھی اگر کسی شخص نے بچنا ہے تو اس کو یقیناً صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، لیکن چیلنج یہ ہے کہ ہماری صحبت جو ہے وہ ہم کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے کے بجائے آج موبائل پہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، ہماری دوستی اور دشمنی سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے، اسی کے اندر وجہ سے آ کر لوگ قتل بھی ہو رہے ہیں۔ کتنے ہی ٹک ٹاکر ہیں جو اس وجہ سے قتل ہوئے ہیں، کتنوں کی زندگیاں تباہ برباد، نفرتیں جنم لے رہی ہیں، اور نفرت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بات اس کے استعمال کی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ضیاء الامت فورم نے
اس سلسلے کو شروع کیا، اور پچھلے سال بھی آپ نے رمضان مبارک میں اس سلسلے کو جاری ساتھ رکھا. اور میں یہاں تک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کیا ہے. دیکھیں اللہ کے سارے دن اسی کے ہیں، لیکن اس نے کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ لمحات ایسے خاص کیے ہوئے ہیں جو فقط اسی کے لیے ہیں. اور یہ انسان کی تربیت کی خاطر ہے. ساری دنیا اس کی عبادت کرے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا اس سے دور ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اپنے بندے کی تربیت کی خاطر اور اپنی پہچان کے لیے اور اپنے محبوب کی پہچان کے لیے یہ سارے اللہ نے راستے اختیار کیے ہیں کہ میں تمہیں سیدھا راستہ بتانا چاہتا ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ عطا کرنا اور ان لوگوں کا راستہ عطا کرنا جن پر تو نے انعام کیا. قرآن یہ کہتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آج انہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شہداء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، صالحین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انبیاء کی نبوت کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ آپ کا جو ذریعہ ہے یہ لوگوں کے ایمان کی پختگی کا باعث بنے گا، نہ کہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا. اور آج لوگ دین کے اندر بھی تفرقہ پیدا کر چکے ہیں، دین کے اندر بھی کنفیوژن پیدا کر چکے ہیں. لیکن دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا ہمیشہ تاریخی کردار یہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کی. الحمدللہ ہمیشہ محبت کا ہی پیغام ہے. اور یہی صوفیہ کا پیغام ہے. نفرتیں یہاں نہیں پنپتی. اور جن صوفیہ کے نام پر آپ نفرتیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو وہ شاید کسی صحبت والے شخص کے پاس بیٹھے نہیں، ان کے اس بات کے علم ہی نہیں ہے کہ بھائی کسی کے پاس بیٹھ کر میری زبان کی تربیت، میرے دماغ کی تربیت، میری ہاتھوں کی تربیت، میرے معاملات کی تربیت کیسے ہوگی. جب وہ تربیت نہیں صرف نالج ہی ہے، میں فلاں یونیورسٹی کا فارغ ہوں، میں فلاں جگہ سے پڑھا ہوں. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ علماء کے پاس جو شخص بیٹھے ہی نہیں، صرف کتابیں پڑھ کر اور وہاں سے نفرتیں نکال کر نیا پیغام دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. ایک نہیں کئی لوگ ایسے ہیں، لیکن وہ لوگ جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، کاش کبھی علماء کے پاس بیٹھے ہوتے تو ان سے سوالات کرتے، ان کے سامنے ذہن و تلمس طے کیا ہوتا اور اپنی کلاسز کے اندر ان کے ساتھ ان سے سوالات کرتے. علماء نے سو کو مطمئن کر دینا تھا. لیکن ان کو ہمیشہ اسلام کے اندر نفرتوں کے بیج بونے کی ہی عادت ہے. اور یہ ہسٹری ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ان سے گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہسٹری کے اندر ہزاروں اس قسم کے لوگ چلے آ چکے ہیں. ان کا نام بھی ختم ہو گیا، ان کا وجود بھی ختم ہو گیا، ان کا کام بھی ختم ہو گیا. ہمارے سامنے بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو دنیا میں برداشت نہیں کرتا. اما ينفع الناس فيمكث في الارض. اور ماشاءاللہ یہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل تو بذات خود اس پہ ایک بہترین دلیل ہے کہ وہ عظیم تنظیم جس کا نفع پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے تو اللہ نے اس کو برکت بھی دی ہے. اور قبلہ سیدی حضرت شیخ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب، آپ سے جناب ہم اس لیے بھی بہت محبت کرتے ہیں کہ آپ کے وجود کے اوپر بھی ہمارے شیخ کریم کا رنگ چڑھا ہوا ہے. تو جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بیرا شریف کے ساتھ جو آپ کی ایک وابستگی ہے اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات دینیہ کو، ان یہ جو چیریٹی ورک ہے اور تمام شعبہ جات میں آپ کا کام ہے، علم کے اندر کام ہے، اسے قبول فرمائے. دیکھیں بڑی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو بات سچ. تو جس نے علم آپ کو دیا وہ بھی آپ کا باپ ہے. جس نے اپنی بیٹی، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیٹی آپ کو دی وہ بھی آپ کا باپ. تو باپ کے ساتھ رشتہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو یہی حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی اختیار کرو. یا رسول اللہ، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا تم سے رشتے توڑے، تم اس کو جوڑے رکھو. تو یہی اصل صلہ رحمی ہے. تو جب عام انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر کیا کہیں گے اپنے اساتذہ کے بارے میں اور جن کے ساتھ آپ کا رشتہ جوڑا گیا ان کے بارے میں آپ کیسے کیا کہیں. تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش صرف نہ کریں، اس کی اہمیت کو جاننے کی بھی کوشش کریں اور اس کا اپنی زندگی میں احترام بھی رکھیں. جب انسان اس احترام کو قائم رکھتا ہے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آج مجھے لوگ یہ کہتے ہیں، منہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ، کہ آپ کا رشتہ اپنے شیخ کے ساتھ اور اپنے آستانے کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ وہ رشتہ بھی ہمارے تحفظ کا باعث ہے، ہمارے لیے شرم کا باعث اس لیے نہیں کہ جس ذات کی بات ہم کر رہے ہیں اس نے وہ تبلیغ دین کی اور علماء ہزاروں کے حساب سے تیار کیے.
تو وہ ہمارے لیے وہ تقوی و طہارت کی ایک خوبصورت تصویر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک منظر تھے۔ اس ذات مقدس کے سامنے ہم نے ذان و تلمس ادا کیا، اور اس کے دسترخوان پر علم بھی حاصل کیا، اور کھانا بھی کھایا اور رزق بھی کھایا۔ تو یہ ایسی شخصیت کے جو انعامات ہیں، اس کا ہم اس دنیا میں ذکر نہیں کریں گے تو کس کا ذکر کریں گے؟ گانے گانے والوں کا ذکر کریں گے، نفرت پھیلانے والوں کا ذکر کریں گے، یا محبت کو پھیلانے والوں کا ذکر کریں گے؟ حضور بہت شکریہ، اور اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔